حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. جنازہ لا کر حضور کے سامنے پیش کیا گیا، جنازہ پڑھانے سے ہی حضور نے انکار کر دیا. آج کسی کو کہا جائے جی فلاں کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے یا فلاں کا جنازہ نہ پڑھو، لوگ کہتے ہیں جی یہ تو فتنہ کر دیا ہے تم نے. بھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. روایت مشہور ہے، سب کو پتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے. بھئی روایت ضعیف کیسے ہوتی ہے؟ کیا حضور کا فرمان ضعیف ہو سکتا ہے؟ حضور کی بات کمزور ہو سکتی ہے؟ نہیں، حضور کی بات کمزور نہیں ہے. حدیث ضعیف ہوتی ہے راویوں کی سند کی وجہ سے. اور اگر راویوں میں سے کسی پر کوئی شک آ جائے تو اس کی وجہ سے وہ روایت کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے. روایت ضعیف ہوئی ہے راویوں کی وجہ سے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہے. اور تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ضعیف روایت بھی فضائل کے باب کے اندر آ جائے تو فضائل کے باب کے اندر وہ معتبر مانی جاتی ہے. حضور کے سامنے جنازہ آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے سے انکار کر دیا. یا رسول اللہ آپ کبھی جنازہ پڑھانے سے انکار تو نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں اس وجہ سے انکار کر رہا ہوں کہ یہ جو مرنے والا ہے جس کا جنازہ تم میرے سامنے لے کر آئے ہو، فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا. فرمایا رب کائنات بھی اس سے ناراض ہے، اور رب جس سے ناراض ہو، عثمان غنی کا بغض جس کے سینے کے اندر ہو، محمد مصطفیٰ اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. محمد مصطفیٰ اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے. حضور نے اس کا جنازہ پڑھانے سے ہی انکار کر دیا. فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جس کے سینے کے اندر عثمان غنی کا بغض ہے. یار جس کے سینے کے اندر عثمان غنی کا بغض ہو، اگر حضور اس کا جنازہ نہ پڑھتے ہوں تو ہم کیسے اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ مجھے کوئی کہے جی اس کا جنازہ پڑھا دو، میں تو نہیں پڑھوں، میری غیرت تو گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کا جنازہ پڑھوں. پڑھانا تو دور کی بات ہے. جس کے سینے کے اندر عثمان کا بغض ہو، اور اگر صرف عثمان کے بغض سینے میں رکھنے والے کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے تو ابو بکر و عمر کا سینے کے اندر بغض رکھنے والا ہو اس کا جنازہ پڑھنا کیسے جائز ہے؟ جس کے سینے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا بغض ہو اس کا جنازہ پڑھنا کیسے جائز ہے؟ کہ ویسے میں فروعات میں شدت نہیں کرتا، ویسے میں فروعات میں شدت نہیں کرتا، اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا. ہاں، اور اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے، اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا. ہاں، جو نبی کے صحابہ کی عزت نہیں کرتا ہمارے دل میں اس کی عزت نہیں ہے. اور اگر صحابہ کا بغض سینے میں رکھنے والے کا جنازہ پڑھنا حضور نے گوارا نہیں کیا ہے تو اگر کوئی معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض سینے میں رکھنے والا ہو، حضور کی شان و عظمت کو گھٹانے والا ہو، تو ہم اس کا جنازہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بات ساری اسی ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، جو ان کی محبت اپنے سینوں کے اندر رکھنے والا ہے. ہم سر پر لے کر اس کا جنازہ چلیں گے، ہم کاندھے پر اٹھا کر ادب سے لے کر جائیں گے اور ادب سے جنازہ پڑھیں گے، ادب سے دفنائیں گے. لیکن کوئی صحابہ سے، اہل بیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض سینے میں رکھتا ہو تو اس کا جنازہ پڑھنا ہمارا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا.